اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں ایک ایمان والوں کی صفت کا ذکر ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا سخاوت جس کو کہا جاتا ہے، سخاوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخی انسان اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، اور بخل جو ہے بہت بڑی روحانی طور پہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بری صفت ہے جس انسان کے اندر بھی پائی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل سے پناہ مانگی ہے۔ تو آپ کے سامنے آج صرف ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ پنجاب کے بہت ہی بڑی اور مشہور شخصیت ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کے فیوض اور برکات سے ہر مسلمان کو نفع عطا فرمائے۔ ان کی بیانات کی ایک کتاب ہے خطبات فقیر، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے پنجاب کا۔ ہمیں وہ واقعہ اچھا لگا، ہم نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی اچھا لگے، آپ کو بھی پسند آئے۔ تو انہوں نے اسی موضوع پہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ پنجاب کے کسی علاقے میں ایک بہت بڑا زمیندار تھا، تو وہ تھوڑا روڈ سے دور ہو جاتے تھے ان کے گھر، جس طرح عام طور پہ دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے، روڈ جو ہے وہ تھوڑا شہر سے دور ہوتا ہے، لوگ پیدل جاتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ جا کے پھر سواری کا انتظار کرتے تھے۔ آج کل تو عام مل جاتی ہیں سواریاں، اس دور میں نہیں ملتی تھی۔ تو اس جو زمیندار بندہ تھا اس نے سوچا کہ یار یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے، انتظار کرتے ہیں پانی وغیرہ کی، سائے کی، بعض اوقات جو ہے کوئی زیادہ بیٹھ جاتے ہیں، بچے ساتھ ہوتے ہیں چھوٹے، تو اس نے وہاں پہ لنگر کا انتظام کر دیا، سائے کا انتظام کیا، پانی کا، لنگر کا انتظام کر دیا، تاکہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں اگر کوئی ان میں سے بھوکا ہوگا مسافر، کوئی جا رہا ہے جلدی میں آتا ہے، کھانا گھر سے نہیں کھا سکتا، یا جو آ رہا ہے واپس ہو سکتا ہے اس کو بھوک لگی ہو وہ بھی کھا لے گا، تو وہاں پہ اس نے لنگر کا انتظام کر دیا۔ اب ہر انسان کے کچھ عقل مند دوست ہوتے ہیں جو غلط مشورے دیتے ہیں، تو اس کو کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ یار آپ نے لنگر شروع کیا ہے، ہر طرح کے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جنہوں نے سفر نہیں کرنا ہوتا وہ بھی آتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، فضول آپ یہ خرچہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے دوستوں کے مشورے پہ چل کے اپنا وہ لنگر خانہ بند کر دیا۔ تو اس کی بیوی بڑی سمجھدار تھی، نیک عورت تھی، جب اس کو پتہ چلا کہ میرے خاوند نے تو وہ لنگر بند کر دیا ہے، تو اب اس نے خاوند کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے لنگر کیوں بند کیا، دوبارہ شروع کرو، کیونکہ پھر بات جو ہے آپس میں مخالفت کی ہو جاتی ہے کہ خاوند بند کر رہا ہے، بیوی کہہ کے چالو کرو۔ تو سمجھدار عورت تھی، اس نے کہا جس طرح اس کو دوستوں نے مشورہ دیا ہے میں بھی اسی انداز میں مشورہ دوں تاکہ خاوند جو ہے وہ نہ کر سکے۔ تو کچھ دنوں کے بعد بیوی نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں زمینوں پہ اور وہاں پہ چکر لگاؤں، تھوڑا چہل قدمی ہو جائے گی۔ تو خاوند نے کہا بالکل آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ دوسرے دن عورت خاوند کے ساتھ چلی گئی، تو وہاں زمینوں پہ جا کے عورت نے جس طرح کنویں وغیرہ ہوتے تھے پہلے دور میں، آج کل جو ہے وہ جدید دور آ گیا ہے، شمسی وغیرہ لگے ہوتے ہیں، اس دور میں کنویں سے نیچے سے پانی کھینچا جاتا تھا۔ تو وہاں پہ عورت گئی اور جا کے سیدھا کنویں کے منڈیر کے اوپر بیٹھ کے نیچے دیکھنے لگ گئی۔ تو خاوند نے کہا شاید اس نے کنواں اس کو اچھا لگ رہا ہے اس لیے یہ وہاں پہ بیٹھی ہے۔ خاوند چلا گیا زمینوں پہ، ادھر چکر لگایا، تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے واپس آیا، دیکھا بیوی وہیں پہ بیٹھی ہے۔ بیوی سے کہا کہ آپ کہیں اور چکر لگا لیں، اتنی زمین اللہ نے دی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں، آپ وہاں پہ دوسری جگہ پہ بھی نظارہ دیکھ لیں۔ پھر خاوند دوسری طرف چلا گیا جو فصلیں لگی ہوئی تھی سنبھالنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، پھر واپس آیا، دیکھا بیوی وہیں کنویں کے منڈیر پہ بیٹھی ہے۔ تو جب سارا دن گزر گیا واپس آنے لگے تو خاوند اس کے پاس گیا اور کہا کہ کنویں کے اندر کیا چیز دیکھ رہی ہو، سارا دن یہیں پہ آپ بیٹھی رہیں، آپ تو گھومی نہیں، آپ تو گھومنے کے لیے آئی تھی زمینوں کے اوپر۔ تو بیوی نے کہا کہ میں کنویں کے اندر دیکھ رہی ہوں کہ یہ پانی جو ہے کب ختم ہوگا۔ تو خاوند نے نیچے دیکھا، وہ نیچے پانی کنویں میں تھوڑا نظر آتا ہے، جو بور کھینچتا ہے تو نیچے سے پھر پانی آ رہا ہوتا ہے۔ تو خاوند نے کہا کہ اللہ کی بندی یہ پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ جو پانی ہمارا پیپ کھینچ رہا ہے، پیٹر کھینچ رہا ہے، نیچے سے اور پانی آ جاتا ہے، یہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو بیوی نے کہا نہیں آپ دیکھیں تھوڑا پانی نظر آ رہا ہے، باقی تو نظر نہیں آتا، یہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ تو خاوند نے کہا ہنسا، کہا کہ نہیں
آپ سمجھ نہیں رہی یہ کنواں ہے اور کنویں کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو بیوی نے کہا کہ ایک کنواں اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں بھی جاری کیا تھا کہ ہم لنگر چلاتے تھے روڈ کے اوپر، جو مسافر بیٹھے ہوتے تھے آ کے کھا لیتے تھے، اور آپ کا یہ پانی جو جا رہا ہے آپ فصلوں کے لیے پانی لگا رہے ہیں، لیکن نالے کے اندر جو ہے جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی پانی پی لیتی ہیں، فصل کے اندر جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، دوسری نقصان دہ بوٹیاں نکل آتی ہیں جن کو اسپرے وغیرہ کر کے ختم بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو کہا کہ ہمارا پانی تو وہ ساری گندم فصل کے ساتھ دوسری جڑی بوٹیاں پی لیتی ہیں، آپ کو کبھی اعتراض نہیں ہوا۔ تو جو کنواں اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں شروع کیا تھا کہ ہم غریبوں کو جو ہے کھانا کھلا رہے تھے، آپ نے تو وہ کنواں بند کر دیا کہ شاید آگے والے مستحق نہیں ہیں یا ہمارے اوپر غربت آ جائے گی۔ تو آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے تھا، جیسے یہ کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا تو لنگر چلانے سے، اللہ کے نام پہ دینے سے ہمارا مال دولت یا ہماری جائیداد کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ تو خاوند کے دل پہ جو ہے بات اثر کر گئی، اس نے فوراً جو اپنے منشی جو ساتھ تھا اس سے کہا کہ جس طرح پہلے ہمارا لنگر چلتا تھا، کل سے آپ نے دوبارہ وہ انتظام دوبارہ شروع کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ انسان جو دیتا ہے اس کے اندر کبھی انسان گھاٹے میں نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں قسم بھی اٹھاؤں نا تو میری قسم سچی ہوگی، میں جھوٹا نہیں بنوں گا، میری قسم جو ہے جھوٹی نہیں ہوگی، کہ جو اللہ کے نام کے اوپر دیتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ اس کے مال کو کم نہیں کرتے، اس کے مال کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ بھی کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کسی مسکین یتیم کی، بیوہ کی، یا کسی نادار کی، بیمار انسان کی، تو ایسے عقل مند دوست اگر آپ کو بھی مشورہ دیں کہ یار یہ بندہ تو ویسے آپ اس کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں، مستحق نہیں ہے یا خود کماتا نہیں ہے، تو لوگوں کی باتوں میں آ کے انسان جو ہے کسی کی مدد جو ہے وہ ختم نہ کرے۔